خاموش کائنات، ویران زمین، نہ شہر نہ قبیلہ نہ تاریخ، صرف مٹی ہے اور آسمان۔ ایک سوال جو صدیوں سے انسان کے دل میں ہے، جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ ایک دوسرے سے کیسے ملے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ایک طے شدہ الہی منصوبہ؟ یہ صرف دو انسانوں کی ملاقات نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کی ابتدا تھی، اور یہی لمحہ ہم آج کھولنے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور زمین پر اللہ کے پہلے خلیفہ۔ حضرت حوا علیہ السلام انسانی نسل کی ماں، رحمت، صبر اور قربانی کی علامت۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دونوں جنت میں تھے، پھر ایک آزمائش آئی اور پھر زمین۔ لیکن قرآن خاموش ہے ایک نقطے پر، ان کی پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ خاموشی ہی دراصل ایک گہرا پیغام رکھتی ہے۔ آج ہم قرآن، صحیح احادیث اور معتبر اسلامی تاریخ کی روشنی میں اس عظیم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زمین پر پہلا دن، آسمان بھاری ہے، زمین اجنبی ہے، ہوا میں خاموشی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ایک حصے میں اتارا گیا اور حضرت حوا ایک الگ مقام پر۔ امام طبری اور دیگر مفسرین میں مطابق آدم کو سرزمین ہند کے قریب اور حوا کو جدہ کے علاقے میں اتارا گیا۔ یہ جدائی سزا نہیں تھی، یہ عربیت تھی، کیونکہ زمین پر خلافت تنہائی میں نہیں سکھائی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہلا انسان، لیکن دل میں تنہائی، جنت کی یاد، اللہ کی قربت کی یاد اور ایک عظیم احساس ندامت۔ قرآن کہتا ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار توبہ کرنا سیکھا۔ ادھر حضرت حوا علیہ السلام خاموشی میں اللہ کو پکار رہی ہیں، دو روحیں، ایک ہی خطا اور ایک ہی رب۔ سالوں پر محیط فاصلہ، نہ کوئی نقشہ، نہ کوئی راستہ، صرف دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر چلتے ہیں، ہر قدم کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق وہ عرفات کے میدان تک پہنچتے ہیں۔ عرفات، جس کا مطلب ہے پہچان۔ یہ محض جگہ نہیں تھی، یہ تقدیر کا مقام تھا۔ ایک دن دو دعائیں ایک مقام پر پہنچتی ہیں۔ عرفات کے میدان میں دو انسان ایک دوسرے کے سامنے، نہ الفاظ، نہ سوال، نہ شکوہ، صرف آنسو۔ یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن اصل میں یہ دوبارہ پہچان تھی۔ اسی لیے اس مقام کو عرفات کہا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین پر خاندان کی بنیاد رکھی گئی، نہ موسیقی، نہ جشن، صرف سجدہ۔ دو انسان جو جان چکے تھے کہ اصل کامیابی اطاعت میں ہے۔ یہ ملاقات ہمیں بتاتی ہے کہ رشتہ صرف قربت سے نہیں بلکہ صبر سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ لمحہ خاموش تھا، لیکن پوری انسانیت اسی لمحے سے بولنے لگی۔ حضرت آدم اور حوا کی پہلی ملاقات ہمیں تین عظیم سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن توبہ اللہ کو محبوب ہے۔ دوسرا سبق، جدائی سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ اصلاح ہوتی ہے۔ تیسرا سبق، رشتے دعا سے جڑتے ہیں۔ آج کا انسان جلد بازی چاہتا ہے، فوری جواب، فوری تعلق، لیکن یہ کہانی سکھاتی ہے کہ اللہ وقت لیتا ہے، لیکن بہترین وقت پر دیتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔